ہمارا تمہارا خدا بادشاہ ابن کنول۔ پورے شہر میں خوف و ہراس برسات کے بادلوں کی طرح چھا گیا تھا۔ ہر شخص حیران و پریشان تھا، کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا۔ اس آسمانی عذاب کا سبب کیا ہے؟ کیوں ہر روز ایک شخص کی زندگی جہنم ہو جاتی ہے؟ ہوا یوں تھا کہ ایک روز جب آفتاب کی روشنی عالمی آب و گل کو منور کر چکی تھی، بازار اور دکانیں معمول کے مطابق پر رونق ہونے لگی تھی کہ فضا میں ایک عقاب تیز رفتار پرواز کرتا ہوا نظر آیا۔ قابل ذکر بات یہ تھی کہ اس کے پنجوں میں ایک مارے سیاہ لٹکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ عقاب بازار کے اوپر منڈلاتا رہا، پھر یوں ہوا کہ وہ سانپ بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے ایک شخص کی گردن پر جا پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی کسی کو مدد کے لیے پکارتا، سانپ نے اپنے زہریلے پھن سے اس کی پیشانی کو داغ دیا۔ ابھی کوئی دوسرا شخص اس کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ عقاب زمین کی طرف جھپٹا اور سانپ کو اپنے پنجوں میں دبا کر غائب ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کوئی شخص بھی کوئی رائے قائم نہ کر سکا اور اس حادثے کو محض ایک اتفاق سمجھا گیا۔ لیکن روز فردہ پھر ایک عقاب اس شہر پر منڈلاتا ہوا دکھائی دیا جس کے پنجوں میں مارے سیاہ دبا ہوا تھا، اور جب وہ عقاب شہر کے وسط میں پہنچا تو اس کے پنجوں سے نکل کر وہ سانپ ایک شخص کی گردن پر آ گیا۔ پھر وہی ہوا کہ اس نے اس آدمی کو ڈس لیا اور عقاب سانپ کو اپنے پنجوں میں دبا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے بھی اتفاق، دوسرا اتفاق کہا جا سکتا تھا، لیکن دوسرا اتفاق اہل شہر کے لیے تشویش کا باعث بھی بنا، اور جب تیسرے روز بھی یہ حادثہ پیش آیا تو تمام افراد شہر کو اپنی گردنوں پر سانپ اور سروں پر عقاب اڑتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ صاحب دانش غور و خوض میں مشغول ہوئے کہ اب اتفاق نہیں ہے، اتفاق مسلسل نہیں ہوتا۔ پورے شہر میں اجتماعی مشورے ہونے لگے۔ مفتیان شہر نے اعلان کیا کہ اس شہر میں گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ شاید یہ خدا کے عذاب کی ایک شکل ہے کہ اس سے پہلے بھی آسمانی پرندوں نے کنکریاں برسائی تھیں اور جو لوگوں کے سروں میں اتر گئی تھیں۔ اے لوگو، عبادت گاہوں کی طرف رجوع کرو، شاید اس بلائے آسمانی سے نجات ملے۔ شہر کی عورتوں نے اپنے شوہروں کی جان کی امان کے لیے اپنے سروں کو برہنہ کر کے خدائے ذوالجلال کے روبرو دست دعا بلند کیے۔ بازار بے رونق ہونے لگے، لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی۔ پھر چند لوگوں نے یہ طے کیا کہ آئندہ جب بھی عقاب اپنے پنجوں میں سانپ لے کر آئے گا تو اسے کسی طرح ہلاک کر دیں گے۔ پھر یہی ہوا کہ جب عقاب نے اپنے پنجوں سے سانپ کو آزاد کیا تو اس کی گھات میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن عقاب ان کے حملے کی زد سے بچ کر نکل گیا۔ تاہم ان سب نے اس سانپ کو ہلاک کر دیا جو بازار میں موجود ایک شخص کی گردن میں لپٹ کر اس کی پیشانی کو اپنی زہریلی زبان سے چوم چکا تھا۔ سانپ کو ہلاک کرنے کے بعد سب نے اطمینان کا سانس لیا کہ اب اہل شہر اس عذاب سے نجات پا گئے۔ سب نے خوشیاں منائی، عبادت گاہوں میں سجدہ ہائے شکر ادا کیے گئے۔ بازار میں گھومتے افراد کے چہروں پر ایک بار پھر خوشی کی چمک لوٹ آئی۔ اگلی صبح بہت سکون رہا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر بازاروں میں پہنچے۔ خوف تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ کیا! اچانک پھر آسمان پر عقاب پرواز کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پنجوں میں بدستور سانپ دبا ہوا تھا۔ اسی لمحے عقاب کے پنجوں میں دبا ہوا سانپ ایک شخص کی گردن پر گرا اور اس نے اپنے زہر کو اس شخص کی پیشانی پر اگل دیا۔ عقاب نے اسے اپنے پنجوں میں اٹھا لیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے روپوش ہوتا، ایک نوجوان نے بڑھ کر اپنی بندوق سے اس کو نشانہ بنایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ عقاب اور سانپ دونوں ہی زمین پر آ گرے۔ افراط خوشی سے لوگوں نے نوجوان کو کاندھوں پر اٹھا لیا کہ اس کی حاضر دماغی چستی اور چالاکی کے سبب ایک عذاب اہل شہر کے سروں سے ٹل گیا۔ اس روز گزشتہ روز سے زیادہ خوشیاں منائی گئیں کہ اب عقاب بھی ختم ہو چکا۔ پھر کئی روز تک سکون رہا، کوئی عقاب آیا اور نہ سانپ کسی کے اوپر گرا۔ سب خوش تھے، بازاروں اور دکانوں پر رونق ہونے لگی تھی اور لوگ گزرے ہوئے حادثوں کو بھولتے جا رہے تھے۔ لیکن پھر ایک دن آسمان پر کئی عقاب بیک وقت پرواز کرتے ہوئے نظر آئے۔ سب کے پنجوں میں مارے سیاہ دبے ہوئے تھے، اور جب وہ ایک مجمع کے اوپر پہنچے تو انہوں نے اپنے پنجوں میں دبے ہوئے سانپوں کو چھوڑ دیا اور سانپوں نے کئی لوگوں کی پیشانیوں کو زہر آلود کر دیا۔ عقاب پھر سانپوں کو لے کر غائب ہو گئے تھے۔ اس بار خوف ہوا کی طرح گلیوں اور گھروں میں گھس گیا تھا۔ ہر شخص پریشان تھا کہ اس کا بچنا مشکل ہے۔
लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए थे। बाजारों में घूमने वालों की तादाद कम हो गई थी। उस रात तमाम अहले शहर एक जगह जमा हुए और बहुत देर तक सोचते रहे कि इस अजाब से निजात का तरीक़ा क्या है। अक्ल हैरान थी, दस्त तो पा बेबस थे, शायद सांप उनका मुकद्दर बन गए थे। हर शख्स अपनी गर्दन पर सांप की गिरफ्त महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सांप उन्हीं की गर्दनों पर क्यों गिरते हैं जिनके सरों पर ऊंचे मकानों की छतें नहीं होती, जिनको ज़िंदगी का तमाम सफ़र पैदल तय करना होता है, जो मौसमों की तब्दीलियों को अपने जिस्मों पर बर्दाश्त करते हैं। सोचते सोचते जब उनके जहन थक गए तो सब ने फैसला किया कि हम सब जहां पनाह के रूबरू जाकर अपनी इस मुसीबत का हाल बयान करेंगे और उससे दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें इस अजाब से निजात दिलाए कि खुदा ने रियाया की सरपरस्ती व मुहाफ़िज़त उसके ज़िम्मे की है। दूसरे रोज़ तमाम अहले शहर एक जुलूस की शक्ल में जहां पनाह की आराइश गाह पर पहुँचे और अपना हाल बयान किया। जहां पनाह उन सब से मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आए और कहा, हम जानते हैं कि हमारी रियाया एक अज़ाब आसमानी में गिरफ़्तार है। हमें नहीं मालूम कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है और ऐसा क्यों हो रहा है। तुम सब हमारी औलाद की तरह हो, हम तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हैं और कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को जल्द इस मुसीबत से निजात मिले। हमने अपने वज़ीरों की एक जमात को इसकी तहक़ीक़ात के लिए मुतय्यन किया है। जहां पनाह की इस बात से सब खुश हुए कि वो उसे अपना खुदा जानते थे, सब ने बैक ज़बान जहां पनाह के इक़बाल की बुलंदी का नारा बुलंद किया और दुआए खैर दी। फिर अपने अपने घरों को लौटने लगे। अभी चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि जहां पनाह के आलीशान महल के चारों दरवाज़ों पर 4 बुलंद परवाज़ उक़ाब अपने पंजों से सियाह सांपों को दबाए हुए निकले और मजमा के ऊपर छा गए। आई हुई रियाया ने आलम गैज़ व ग़ज़ब में जहां पनाह की तरफ देखा। वो अब भी कह रहा था, तुम सब हमारी औलाद की तरह हो, हम तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हैं।